ریڈیو پاکستان فیچر پیش خدمت ہے، یہ ہے میرا پاکستان۔ آج کا سیاحتی مقام ہے ہندیرے۔ پیشکش ریڈیو پاکستان ڈیرہ اسماعیل خان۔ ڈیرہ اسماعیل خان سے جنوب کی طرف انڈس ہائی وے پر تقریباً 50 کلومیٹر کے فاصلے پر موزاماڑا سے جنوب میں چشمہ رائٹ بینک کینال کی ڈسٹری کے ساتھ ساتھ ایک کچی سڑک مغرب کی جانب مڑ جاتی ہے جو ان مقبروں کے قریب سے گزرتی ہے جنہیں ہندیرہ کہا جاتا ہے۔ کسی زمانے میں ایران اور افغانستان کے تجارتی قافلے ہندوستان آنے جانے کے لیے یہی راستہ استعمال کرتے تھے، اس لیے یہ ہندی راہ یعنی ہندوستان کا راستہ کہلاتا تھا۔ بعد میں جب ایک بڑی جنگ کے نتیجے میں یہاں کئی مقبرے تعمیر کیے گئے تو وہ بھی ہندوستان کے راستے پر واقع ہونے کی وجہ سے ہندی راہ کے نام سے مشہور ہوئے اور مدتوں بعد آخری حرف ہے کے متروک ہو جانے سے عام استعمال میں ہندیرہ کہلانے لگے۔ مقامی آبادی اور تمام سرائکی وسیب علاقہ ان مقبروں کو ہندیرہ کے نام سے ہی جانتا اور پہچانتا ہے۔ کسی زمانے میں ان مقبروں کی تعداد 11 تھی، مگر اب صرف 4 ہندیرے موجود ہیں اور باقی 7 ہندیروں کے آثار نمایاں ہیں۔ پہلے ہندیرے میں 12 قبریں موجود ہیں، یہ گنبد نما مقبرہ سب سے بڑا ہے۔ دوسرے میں 5، تیسرے میں 8 اور چوتھے میں 10 قبریں ہیں، یعنی ان مقبروں کے اندر کل 35 قبریں ہیں، جبکہ باہر کے قبرستان میں قبروں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ ان مقبروں کی اینٹوں پر موجود نیلا اور سبز رنگ کئی سو سال گزرنے کے باوجود بھی اپنی چمک دمک برقرار رکھے ہوئے ہے۔ ہر ہندیرے کا مشرقی دروازہ صدر دروازہ ہے، جبکہ شمال اور جنوب میں چھوٹے چھوٹے دروازے ہیں۔ مغرب کی جانب ایک محراب بنا ہوا ہے۔ یہ ہندیرے اس ترقی یافتہ دور میں بھی جن بھوت اور چڑیلوں کا مسکن سمجھے جاتے ہیں، اس لیے کوئی آدمی شام کے بعد ادھر کا رخ نہیں کرتا۔ حالانکہ اب وہ دور نہیں جب ارد گرد کے سنسان ماحول کی وجہ سے دن کے اجالے میں بھی کوئی بھی شخص ان طلسماتی ہندیروں میں جانے کی ہمت نہیں کرتا تھا۔ صدیوں پرانے ان پر اسرار مقبروں میں کون لوگ دفن ہیں، لک و دک صحرا میں واقع اس ویرانے کے مکینوں پر کیا گزری طلسم اور خوف کا مسکن، یہ مقبرے کن لوگوں کی آرام گاہ ہیں۔ تاریخ سے جو شواہد ملتے ہیں ان کے مطابق علاؤ الدین خلجی کے دور میں منگولوں نے ہندوستان پر 12 سے زیادہ حملے کیے۔ یہ حملے 1296 کے آخر میں شروع ہوئے اور 1308 تک جاری رہے۔ منگولوں کے ان حملوں نے نہ صرف پنجاب، ملتان اور سندھ بلکہ دہلی کو بھی خطرے میں ڈال دیا تھا۔ منگول حملوں کی شدت کی وجہ سے علاؤ الدین خلجی کو دفاع کی خاطر نہایت ٹھوس انتظامات کرنے پڑے۔ سرحدوں کی حفاظت کے لیے ایک اضافی فوج تیار کی گئی اور ایک گورنر کو اس فوج کا نگران مقرر کیا گیا۔ ان تمام احتیاطی تدابیر کے باوجود منگول حملے جاری رہے اور کئی بار منگول اسی راستے سے دریائے سندھ عبور کر کے آگے بڑھے۔ 1307 میں منگول سردار اقبال مند نے حملہ کیا اور دریائے سندھ کے مغربی کنارے پر موجودہ مقام پر شدید لڑائی لڑی گئی۔ اقبال مند کو دریا عبور کرنے کے بعد گرفتار کر کے دہلی بھیج دیا گیا اور ہندوستان کے حکمران علاؤ الدین خلجی کے فوجی سرداروں کو ان مقبروں کے اندر جبکہ دیگر سپاہیوں کو عام قبرستان میں دفن کر دیا گیا۔ ہندوستانی فوج کے انہی عہدیداروں کے مقبرے تعمیر کیے گئے جو ہندیرے کہلاتے ہیں۔ اس قسم کے ہندیروں کے آثار کئی مقامات پر ہیں۔ یہ آثار چڑا نامی گاؤں، سڑاگرا اور دریا کے اس پار نوتک میں بھی پائے جاتے ہیں، جہاں ان فوجیوں کی مختلف اوقات میں جھڑپیں ہوتی رہی تھیں اور پھر فوجیوں کو دفن کیا گیا۔ اگرچہ ہندیروں میں آسودہ خاک ان سرماؤں کی داستان شجاعت تو لوگوں کے ذہن سے محو ہو گئی، مگر ماضی کی یہ پرشکوہ مقبرے آنے والی نسلوں کو اپنے اندر دفن جان بازوں کی عظمت و جاں فروشی کی داستان سنا رہے ہیں۔ کیا ان کی ہیبت، رعب و دبدبا کی یہی دلیل کم ہے کہ صدیاں بیت جانے کے باوجود ان مقبروں کی ایک اینٹ تک ضائع نہیں ہوئی، بلکہ مقبروں سے گرنے والی اینٹیں باہر موجود قبرستان تک بکھری پڑی ہیں۔ تمام تر خوبصورتی اور نایاب رنگ روغن کے باوجود کوئی اینٹ چوری نہیں ہوئی، کیونکہ مقامی آبادی کا عقیدہ ہے جو ان ہندیروں سے اینٹ چوری کرے گا اسے بہت نقصان پہنچے گا۔ یہ مقبرے 1978 سے محکمہ آثار قدیمہ کی نگرانی میں ہیں۔ چشمہ رائٹ بینک کینال کی وجہ سے اگرچہ اب وہ پہلے والی ویرانی نہیں رہی، تاہم آج بھی ان مقبروں پر وہی سحر انگیز اداسی راج کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ محکمہ آثار قدیمہ کی طرف سے ان کی مرمت کا کام بھی ہو چکا ہے، لیکن اس مرمت سے ان کی پہلے والی شان و شوکت میں کمی ضرور آئی ہے۔ ان ہندیروں کو علاقائی، ملکی اور غیر ملکی سیاحوں کی بہت بڑی تعداد دیکھنے آتی ہے اور اپنے تاثرات وہیں رکھے رجسٹر میں ضرور
ضرور درج کرتی ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ اس مقام تک رسائی امن و امان اور ان ہندیروں پر مکمل منصوبہ بندی کے ساتھ تحقیق کی جائے تاکہ یہ علاقے سیاحت کے فروغ کے لیے ملکی زر مبادلہ میں اضافے کا سبب بنے۔ فیچر آپ نے سنا، یہ ہے میرا پاکستان۔ آج کا سیاحتی مقام تھا ہندیرے۔ تحریر سید حفیظ اللہ گیلانی، صداکار فرا نورین تاج الدین، پروڈیوسر امجد علی بلوچ، پیشکش ریڈیو پاکستان ڈیرہ اسماعیل خان۔